اس اتفاق کے بعد کوئی کتا یہ کہے کہ صحابہ لڑتے تھے، کوئی یہ کہے کہ ان کے آپس کے جھگڑے تھے؟ اس لیے اصحاب رسول کے حوالے سے اپنے دلوں کو صاف کرو، ان کے حوالے سے دیانتدارانہ گفتگو کیا کرو، ان بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا کرو۔ خلافت راشدہ کا مزاج، صدیق و عمر کا دور مزاج نبوت، عثمان و علی کا دور حدود شریعت۔ یہ آپ نے کہیں نہیں پڑھی ہوگی بات، میں نے اپنے طالب العلمی کے زمانے میں مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ریوڈ میں سنی تھی، وہ آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ صدیق و عمر کا دور مزاج نبوت، یہ دونوں یار مزاج نبوت میں ڈھلے ہوئے تھے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو محبوب چاہتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں۔ اب صدیق و عمر کا دور مزاج نبوت کیا تھا، غور سے سمجھنا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہا گیا مسجد پکی نہ بنائے، فرمایا حضور کے دور میں کچا چھپر تھا تو میں کیوں پکا بناؤں، بس جیسے یار کے دور میں تھی ویسے، فتوحات ہو رہی ہیں لیکن مسجد وہی ہے۔ حضرت عمر کو کہا گیا پکی بنائیں، فرمایا نہیں، دونوں یاروں نے ایسے ایک وقت گزارا ہے تو میں بھی ویسے ہی جانا چاہتا ہوں۔ اور حضرت عمر نے ایک عجیب جملہ کہا تھا کہ میں حضور اور ابو بکر کو ایسے ملنا چاہتا ہوں جس حالت میں وہ گئے ہیں، میں اپنے آپ میں کوئی نئی تبدیلی نہیں لانا چاہتا تاکہ وہ مجھے دیکھ کر یہ نہ کہیں تم کیسے بن کے آئے ہو۔ یہ ہے مزاج نبوت۔ اس کی ایک مثال میں نے مسجد کی دی، دوسری مثال سمجھیے۔ حضرت ابو بکر کو کہا گیا اپنے کسی عزیز کو عہدہ دو، آپ کے بیٹے تو بڑے باصلاحیت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر بڑے عرصے تک زندہ رہے اور بڑے بیٹے تھے۔ عبداللہ ابن ابو بکر بڑے زیرک آدمی تھے اور کمال کے تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ فرمایا حضور نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بڑا منصب نہیں دیا، چچے موجود تھے، حضرت حمزہ، حضرت عباس، چچا زاد بھائی موجود تھے، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضور نے نہیں عہدے دیے، میں کیوں دوں؟ حضرت عمر کو کہا گیا آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر بڑا حضور کا لاڈلا اور پیارا تھا اور بڑا باصلاحیت ہے، بہت بڑے حدیث کے ذخیرے کے وہ راوی ہیں، ان کو کوئی منصب دیں۔ فرمایا میرے یار ابو بکر نے نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ یہ ہے مزاج نبوت۔ حضور خطبہ دیتے تھے منبر کی آخری سیڑھی پر بیٹھ کر، ابو بکر جب آئے تو فرمایا مجھے یار کے قدموں میں جگہ ملے، اوپر نہیں بیٹھے، جہاں حضور کے پاؤں تھے وہاں پر ابو بکر بیٹھے کہ میں اپنے یار کے قدموں میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کا دور آیا تو وہ اس سے نچلی سیڑھی پہ بیٹھے، زمین پہ پاؤں رکھا اور منبر کی آخری سیڑھی کے اوپر بیٹھے کہ عمر کے پاؤں کی جگہ پر مجھے جگہ مل جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سمجھے، بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں۔ یہ تھا وہ مزاج نبوت خلفائے راشدین میں۔ اب یہ دور ایسے تھے دونوں جو مزاج نبوت کے تھے۔ اب جب حضرت عثمان اور علی کا دور آیا، فتوحات بڑھنا شروع ہوئی، علاقوں میں بہت دور تک اسلامی سلطنت چلی گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں 22,50,000 مربع میل تک فتوحات پھیل چکی تھیں۔ عثمان ابن عفان کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل تک فتوحات پھیلی تھیں۔ پھر حضرت علی کا زمانہ آیا تو اس میں اگرچہ فتوحات کا کچھ حصہ رکا، لیکن افغانستان، آپ کا یہ سندھ اور ہند کے کچھ علاقوں پہ حضرت علی عمر نے چڑھائی کی تھی، پھر ان کی شہادت کے بعد وہ رک گئے تھے تو اس کی تکمیل پھر حضرت علی نے اپنے دور میں جا کے کی تھی۔ تو اب جب ان کا دور آیا تو وہ حدود شریعت کا تھا۔ کیا مطلب؟ مزاج نبوت اور ہے، شریعت کی حد اور ہے۔ مزاج نبوت جو نبی کا مزاج ہوتا ہے وہ امت میں کسی کا نہیں بن سکتا۔ امت کے لیے قوانین ہوتے ہیں، نبی کا مزاج یہ تھا کہ اس کا میراثی تقسیم نہیں ہوا۔ امت کے لیے پورا قرآن ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ نبی کا مزاج تھا تہجد فرض تھی، امت پہ نفل کا درجہ ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں ہے، پڑھ لو گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ نبی کا مزاج تھا پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، امت کی کیفیت یہ ہے کہ ایک دن کھانا نہ ملے تو ہم لوگ پھر چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کا مزاج اور ہے، حدود شریعت اور ہے۔ امت میں ہر آدمی نبی کے مزاج کے مطابق کر کے گزرے بڑا مشکل ہے۔ وہ دو یار تھے جو گزر گئے، اب ضرورت تھی عثمان اور علی کے دور میں شریعت کی حدیں قائم کرنے کی۔ اب جو حدود ہیں پھر یہ دو قسم ہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے جو سمجھا رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہیں معاملات میں حدود، دوسرے ہوتے ہیں متنازعات اختلافات میں حدود۔
اللہ دونوں جزائے خیر عطا کرے سیدنا عثمان اور علی کو کہ معاملات کی حدود عثمان نے قائم کی شریعت کی، اور اختلافات میں جج اور فیصل بن کر قاضی امت علی ابن ابی طالب نے وہ حدود قائم کر دیں جو قیامت تک امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنی ہے۔ یہ ہے حدود شریعت۔ اب سمجھیے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کو اب دیکھیے۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے سارے وہ کام کیے جو پہلے دو حضرات نہ کر سکے۔ مثلا اپنے عزیزوں کو منصب عہدے دیے، لیکن صلاحیت کو دیکھ کر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر صلاحیت ہے اور آپ کا عزیز ہے اور وہ اس لائق ہے تو آپ اسے بنا دیں۔ میرا بیٹا ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مولوی ہے، بولنا بھی آتا ہے، تو میں ضرور اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اس کو کھڑا کر دوں، کوئی گناہ نہیں۔ آج حنیف جلندری خیر المدارس کا مہتمم نہ ہوتا، اگر مزاج نبوت پہ چلتے تو پتہ نہیں کون ہوتا۔ یہ شریعت کی حد ہے۔ آج دین پور میں میاں مسعود احمد صاحب مسرت نشیر نہ ہوتے، پتہ نہیں کون ہوتے، لیکن شریعت کی حد لگائی حضرت عثمان ابن عفان نے کہ اگر صلاحیت ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، صلاحیت ہے تو آپ اپنوں میں سے منصب دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے، عثمان نے شریعت کی حد لگائی، مسجد پکی بنا دی۔ اگر وہ نہ بناتے، ابو بکر و عمر نے تو بنائی نہیں، علی کو ویسے موقع نہ ملا کہ خانہ جنگی کا دور ہوا، وہ مدینے سے کوفے چلے گئے۔ اگر عثمان پکی مسجد نہ بناتے تو خدا کے زمین پر کسی کی پکی مسجد بنانا ہوتا ہی گناہ، کہ نہ نبی کے دور میں نہ خلفاء کے دور میں، تو امت کے لیے رہنمائی کہاں سے ملتی۔ اب جو آپ کی اتنی بڑی بڑی مراکز ہیں، ہمارے دین پر شریف کی پرانی مسجد کو حضرت میاں سراج احمد صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں شہید کیا گیا، تو بڑے لوگوں نے اعتراض کیا، سی خلیفہ صاحب دی مسجد کو بنے دے پہ ہو، حضرت میاں عبدالہادی یہاں نمازیں پڑھاتے تھے، یہاں فلاں بزرگ آئے تھے، حضرت لاہوری آئے تھے، حضرت لاہوری یہاں کے ٹکتے اور رہتے تھے، اپنے اس مسجد کو شہید کر دیا۔ میاں صاحب فرمانے لگے یار لوگوں نے نبی کی وہ پرانی مسجد نہیں رہنے دی، تو یہ مسجد کوئی آسمان سے اتر کے آئی ہے؟ بڑا زوردار جواب تھا۔ تو اب وہ مسجد، اب یہ مسجد جس میں آپ بیٹھے ہیں، جس میں ہم نے قرآن یہاں پڑھا تھا، اس کا حال 3 صفوں سے بڑا نہیں اور 20 فٹ سے بڑا نہیں تھا۔ اب یہ 60 فٹ لمبی ہے، 40 فٹ چوڑی، 10 صفوں کا حال ہے۔ اب یہ وقت کی ضرورت کے تحت یہ جو ہم بڑھا رہے ہیں، نہ یہ ابو بکر و عمر کا طریقہ ہے، نہ علی کا ہے، یہ امت پہ احسان عثمان ابن عفان کا ہے۔ اس لیے کوئی صحابی تنقید کے قابل نہیں، وہ قابل عمل ہیں کہ یہ کام انہوں نے کر کے دکھایا اور کسی نے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے منبر پہ بیٹھنے کی باری آئی، میں یہ بطور نمونہ آپ کو کچھ باتیں عرض کر لوں۔ حضرت عثمان منبر کی پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے، کہنے والوں نے کہا او ابو بکر نہیں وہاں پر بیٹھ سکا، عمر ابو بکر کی جگہ نہیں بیٹھ سکا، یہ اوپر جا کے نبی کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تو اصل امت کو ایک مسئلہ سمجھانا تھا کہ منبر تو نبی کا 3 سیڑھیوں والا تھا، اس کو 5-10 تو ہم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سیڑھیاں اوپر بڑھائیں گے تو یہ بھی تو خلاف سنت ہو جائے گا۔ اور اگر حضرت عمر تو کھڑے ہوئے نا، عثمان کھڑے ہوتے زمین پر، تو علی جب آتے وہ کہاں کھڑے ہوتے؟ 1 فٹ اور نیچے جاتے، حسن 2 فٹ اور نیچے کھودتے، امیر معاویہ 3 فٹ اور نیچے جاتے۔ تو آج کا خطیب کہاں خطبہ دیتا؟ تحت ثری میں۔ عثمان کا امت پر احسان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہ نبوت کے وارث ہیں اور نبوت کے مسند کے جانشین ہوتے ہیں۔ اگر علم ہے، تقوی ہے، نبوت کی وراثت کو سنبھالنے کا سلیقہ ہے، تو یہ نبی کی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ مزاج تو صدیق عمر کا تھا، شریعت اجازت دیتی ہے بیٹھنے کی، اس لیے عثمان نے بیٹھ کے قیامت تک کی امت کے لیے شریعت کی حد قائم کر دی ہے۔ یہ ہے حدود شریعت۔ اب حضرت علی کا دور جب آیا تو انہوں نے حدود قائم کی تنازعات کی، کس کی؟ جھگڑوں کی، کیونکہ علی تھے امت کے قاضی، اقضاہم علی، حضور نے فرمایا میرا علی امت کا جج ہے۔ عدالت میں آدمی اس وقت جاتا ہے جب کچھ جھگڑا ہو، جھگڑا نہ ہو تو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب جتنے اختلاف ہوئے، آخری کیا نام خلیفہ تھے علی، ان کے در میں اگر اختلافات نہ ہوتے تو امت کے فیصلے قیامت تک کیسے ہوتے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حدود حضرت علی سے پورے کروائے۔ اس لیے صحابہ کے اختلاف کو اختلاف نہیں کہا جاتا، مشاجرات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سارے بولو۔ مشاجرات کا کیا معنی ہے؟ مشاجرات کا لفظ ہے شجر سے۔ کس سے؟ اور شجر کہتے ہیں درخت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ درخت کی دو خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ درخت کا حسن پتوں کے ٹکرانے میں ہے، بکھرنے میں نہیں۔ تو دین کا حسن صحابہ کے اختلاف میں اللہ نے رکھا ہے، اگر وہ آپس میں نہ ٹکراتے تو قیامت تک امت کے مسائل نہ حل ہوتے۔ وہ میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیسے ٹکرائے اور مسائل کا حل کیسے ہوا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشاجرات، درخت جو ہے خود تو دھوپ میں رہتا ہے، تمہیں سایہ دیتا ہے۔ صحابہ نے سارے صدمے برداشت کیے ہیں لیکن امت کو رحمت کے سائے عطا کیے۔ اگر وہ یہ احسان نہ کر جاتے تو آج میرا اور آپ کا حال کیا ہوتا۔ اب سیدنا علی نے ان اختلافات کو حل کیسے کیا؟ جو بدبخت تنقید کرتے ہیں کیسے بدذات لوگ ہیں، کئی کہہ دیتے ہیں علی نے کیا کیا تھا جی، اس کے زمانے میں کون سی فتوحات ہوئی تھی جی، وہ تو ایک بالش زمین بھی فتح نہیں ہوئی تھی۔ علی نے دلوں کو فتح کیا ہے، علی نے انسانیت کو فتح کیا ہے، علی نے پوری امت کو صراط مستقیم اور راہ اعتدال عطا کیا ہے۔ مثلا حضرت علی اور امیر معاویہ کا اختلاف ہوا، ایک طرف اما عائشہ ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف امیر معاویہ ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت طلحہ زبیر بی بی عائشہ صدیقہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جناب علی اس طرف کھڑے ہیں۔ اختلاف اتنا ہے کہ تلواریں آمنے سامنے ہیں۔ بس اس اختلاف میں جو علی نے فیصلے کیے اس کو ذرا سمجھیے تو آپ کو حضرت علی کے دور حکومت کی خوبی سمجھ آئے گی، اور یہ سمجھ آئے گا کہ علی کا زمانہ شریعت کی حدیں کیسے قائم کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک بات جو آپ کو عرض کرنی ہے وہ یہ، اختلاف ہو گیا، ہمارے بھی تو آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر حضرت درخواستی کا حضرت تھانوی مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی سے اختلاف ہو گیا تھا، حضرت بڑے مولانا حسین احمد مدنی کا شیخ حکیم الامت حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے سیاسی طور پر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی سے اختلاف ہو گیا تھا، امام انقلاب حضرت سندھی کا ان حضرات کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا۔ اس قریبی دور میں بھی مولانا فضل الرحمان کا اپنے استاد سمیع الحق کے ساتھ اختلاف ہو گیا۔ اب اس اختلاف میں ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو علی نے سکھایا ہے۔ علی نے کیا سکھایا تھا ذرا اس کو سمجھنا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ اختلاف ہو تو ایک دوسرے کے خلاف بدگمان نہ ہو، بدظن نہ ہو۔ لڑائی دونوں طرف ہو رہی ہے، صحابہ میں حافظ الحدیث صحابی جو رئیس المحدثین تھے سیدنا ابو ہریرہ، وہ لڑتے ہیں حضرت علی کی طرف سے، کھانا کھاتے ہیں امیر معاویہ کی دسترخوان پر۔ امیر معاویہ یہ نہیں کہتے روٹی کھانے کے لیے ادھر آ جاتے ہو، تلوار وہاں جا کے اٹھاتے ہو، تمہیں کیا حق ہے ہمارے دسترخوان پہ آنے کا، تو میرے مسجد میں کیوں آیا، میرے مدرسے میں کیوں آیا، تو میری محفل میں آ کے کیوں بیٹھا؟ نہیں، امیر معاویہ سینے سے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پھر ان کو کھڑا کر کے ان سے حدیثیں بھی سنتے ہیں۔ یعنی کمال ہے، آج کوئی کتا امیر معاویہ کو بھونکے اور تنقید کرے، مسلمان کیسے برداشت کرے؟ یعنی کمال نہیں ہے۔ اچھا، ایک طرف یہ واقعہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ لڑنے کے لیے حضرت علی کے ساتھ جاتے ہیں، تو علی نے کبھی نہیں کہا ہوئے وہاں جا کے ہمارے راز تو نہیں بتاتا، ہمارے جو جنگی منصوبے ہیں ان کو اطلاع تو نہیں دیتا۔ ان کو اعتماد ہے کہ ہمارا ساتھی ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ محمد کے یار منافق نہیں ہوا کرتے کہ ادھر کوئی اور بات کرے وہاں کوئی اور کرے، یہ وہاں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، ادھر کھڑا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے بہت بڑا اعتماد۔ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کو میرے متعلق کسی آدمی نے کچھ شکایت کی کہ یہ صاحب جو ہے نا جی فلاں آدمی کے پاس گئے تھے، اس کو ملے تھے، اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے کہا 40 سال سے تو ہم اس آدمی کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں مدارس کے اجتماعات میں، اگر یہ آج تک کسی جلسے پہ جا کے اور 35 سال گورنمنٹ کا ملازم رہ کر اس نے مذہب سے غداری نہیں کی تو کسی کو ملنے سے یہ غدار نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے حسن ظن۔ اسلام ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کے متعلق بدگمان نہ ہو۔ اب حضرت علی نے یہ سبق سکھایا، یہ اختلاف، یہ حد حضرت علی نے قائم کی۔ دوسرا دیکھیے، حضرت طلحہ اور زبیر شہید ہوتے ہیں
اما عائشہ کی طرف سے علی کے مقابلے میں، لیکن جب شہید ہو جاتے ہیں، جنگ ختم ہوتی ہے، ساز و سامان جمع ہوتا ہے، تو ان دونوں کے لاشیں پڑے تھے۔ حضرت طلحہ کی لاش کو دیکھا، حضرت علی نے آ کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ مخالفت میں طلحہ لڑے ہیں اشرا مبشرہ میں، بی بی عائشہ کی طرف کھڑے ہیں، علی کے مخالف ہیں، لاش زمین پر پڑی ہوئی ہے، حضرت علی زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ ان کا وہ ہاتھ جو جنگ احد میں حضور پہ آنے والے تیروں کو روکتے ہوئے شل ہوا تھا، جس کی وجہ سے حضور نے کہا تھا طلحہ زندہ شہید ہے، لوگ مرنے کے بعد شہادت حاصل کرتے ہیں، یہ زندگی میں شہادت کا درجہ پا چکے ہیں۔ تو حضرت علی اس کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگا کے سینے سے لگاتے ہیں، اور یہ جملہ کہتے ہیں، کاش آج سے میں کئی سال پہلے مر چکا ہوتا، مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمارے ہاں کوئی مر جائے، وہ اچھا ہوا یار مردود سے زمین خالی ہو گئی، اچھا ہوا میرے ساتھ مخالفت کرتا تھا، پوچھو اب جا کے اس سے کیسے بنی۔ لیکن صحابہ کی محبت کا منظر دیکھو، اختلاف کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتے لڑ پڑے تھے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ لڑنے میں ان کی محبت کتنی ہوتی تھی۔ اب دوسری کیفیت دیکھیے، حضرت زبیر شہید ہوئے، ایک شخص دوڑتا ہوا علی کے پاس گیا اور کہنے لگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو، میں آپ کے دشمن زبیر کو قتل کر رہا ہوں۔ بڑی بات تھی، آپ کو کوئی آپ کر کہے کہ جی آپ کا مخالف تھا، ہم نے مار دیا ہے، تو ہمارے ہاں داد ملتی ہے، کیا بات، بہت اچھا جواب دیا، ٹھیک کیا ہے تو نے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیا کہا؟ اس نے کہا میں زبیر کو قتل کر رہا ہوں، مبارک دیتا ہوں تمہیں۔ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ابشرک بالنار علی لسان رسول اللہ، حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ علی جب تجھے زبیر کا قاتل آ کر مبارک دے، جب زبیر کا قاتل آ کر تجھے مبارک دے کہ میں نے زبیر کو قتل کیا ہے، تو تو اسے کہنا میں تمہیں جہنم کی خوشخبری دیتا ہوں کہ تو نبی کا صحابی کا قاتل بنا ہے، کہ تو جنت کے قابل نہیں، تو جہنم میں جائے گا۔ ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، علی نے فیصلہ کیا کہ باہمی اختلاف میں حوصلہ شکنی کیا کرو۔ ہمارے ہاں جناب او جی حضرت کمال ہے، ہم آپ کے عاشق ہوں اور اس کا جلسہ ہونے دیں، ہم نے تو اس کا جلسہ اکھیڑ کے رکھ دیا، ہم نے تو بانس اس کے توڑ دیے، ہم نے تو اس کے شامیانے اتار دیے، مولوی وہاں سے ایسا بھاگا تقریر ہی نہیں کر سکا۔ اور یہاں یہ ہے کہ اتنی لڑائی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، اور محبت کی یہ کیفیت ہے۔ سامان اکٹھا ہو گیا حضرت طلحہ کا، طلحہ تو شہید ہو گئے تھے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ حضرت ان کا مال جو ہمیں غنیمت میں ملا ہے اس کو کیا کریں؟ اب یہ فیصلہ علی نے کیا ہے، فرمایا مسلمانوں کا مال مال غنیمت نہیں ہوتا، کافروں کا مال مال غنیمت ہوتا ہے۔ اور اس پر بڑا سخت جملہ حضرت علی نے کہا، فرمایا یہ سوال کرتے ہوئے تمہیں غیرت نہیں آتی؟ اگر اما عائشہ کو کوئی گرفتار کر کے لائے تو کیا اس ام المومنین کو اپنی لونڈی بناؤ گے؟ کیا تمہیں یہ شرم نہیں آتی کہ صحابہ اکرام کے مال کو تم اپنے لیے مال غنیمت کافروں کا مال سمجھتے ہو؟ حضرت طلحہ کے بیٹے کو بلایا اور حضرت طلحہ کا سارا مال ان کو دیا، اور یہ جملہ سنو، فرمایا بیٹے یہ تمہارے باپ کی چیزیں ہیں، یہ تمہارے لیے ہیں، اور میں تمہیں ایک مبارک دیتا ہوں، دنیا کا جھگڑا تھا ختم ہو گیا، قیامت کے دن تیرا باپ بھی جنت کے تخت پہ بیٹھا ہوگا اور ایک طرف میں بیٹھا ہوں گا، اور قرآن نے ہمیں کہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم تمہارے دلوں سے غل کینہ، وہ جو دنیا میں تم لڑتے تھے یہ لڑائیاں نکال دوں گا، جنت کے تختوں پر ایک دوسرے پہ بیٹھ کر ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کرو گے، جیسے چھوٹے بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں نا، تھوڑے بڑے ہو جائے تو کہتے پھر یاد ہے جب کٹھے کھیلتے تھے گلی ڈنڈا، میں نے تجھے کیسے مارا تھا، اس کبڈی میں نے تجھے کیسے پھینکا تھا۔ اب یہ پیار میں کہہ رہے ہوتے ہیں، بغض ان کا نہیں ہوتا۔ فرمایا جنت میں جب علی بھی جائے گا، طلحہ بھی جائے گا، زبیر بھی جائے گا، جنت کے تختوں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ ایک واقعہ اس پر اور بھی ہے، یہ علی کے فیصلے ہیں، مشاجرات۔ جس وقت جنگ ختم ہوئی جمل، آخری بات ہے پھر دعا کرتے ہیں، تو اس وقت
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اپنی اونٹنی پر تھی، ہودج کچاوا جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بی بی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ایک چادر پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت علی تشریف لے گئے تو حضرت علی نے جا کے اونٹنی کی مہار پکڑی، پیدل چلتے ہوئے اونٹنی کو پکڑ کر یہ کہتے ہیں، اے ام المومنین، تو امت کی ماں ہے، رسول اللہ کی عزت ہے، قرآن نے تمہیں ہماری ماں کہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ میں ماں کے سامنے ہوا ہوں، آج اس جنگ میں آپ کے مقابل میں آ کے کھڑا ہوا، رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں۔ تو علی بھی رو رہے تھے اور سیدہ عائشہ بھی رو رہی تھی۔ اب ہم عائشہ کا جملہ سنیے، فرمان لگے، علی تو نبی کا بھائی ہے، علی تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا مصداق ہے کہ سب سے پہلے تو نے کلمہ پڑھا ہے، سب سے پہلے تو نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے، سب سے پہلے تو نے دین کی خدمت کی ہے۔ مجھ سے زندگی میں کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں ہوئی جو یہ ہوئی، میں تیرے مقابلے میں تو نہیں آ رہی تھی، میں تو صلح کی نیت سے آئی تھی، لیکن یہ جو مقابلہ ہو گیا ہے، میں اس سے تجھ سے بھی معافی مانگتی ہوں، رب سے بھی معافی مانگتی ہوں۔ اب بی بی بھی رو رہی ہے اور حضرت علی بھی رو رہے ہیں، دونوں کی ہچکیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو روانہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کا اختلاف۔ اس پہلو کو دیکھتے ہو لڑ پڑے تھے، کبھی یہ بھی سوچا کہ اس کے لیے امت کو کیا سبق ملا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آئے، حضرت سیدنا معاویہ نے فرمایا، عباس علی دنیا سے چلا گیا ہے، آج مجھے علی کے فضائل تو سناؤ۔ ایسی زوردار تقریر کی جو کتابوں میں موجود ہے، اور جس میں یہ جملہ فرمایا کہ انبیاء کے بعد اگر امت میں کوئی خطیب ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے، سب سے بڑا قاضی ہے تو علی ابن ابی طالب ہے، قرآن کا مفسر ہے تو علی ابن ابی طالب ہے۔ اور جب انہوں نے تقریر ختم کی تو امیر معاویہ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا، ابن عباس جو تو نے کہا حق اور سچ کہا، علی تو اس سے بھی کروڑ درجہ بلند تھے۔ دوسری طرف دیکھیے، مخالف خط لکھتا ہے، میں علی کی فوج پہ حملہ کروں گا، رومی بادشاہ۔ جناب سیدنا معاویہ کو پتہ چلتا ہے، حضرت معاویہ لکھتے ہیں، میرا اور خط لکھا اس کو، میرا اور علی کا باہمی اندرونی گھر کے معاملات ہیں، تمہیں حق نہیں کہ علی کی فوج پر حملہ کرو۔ اگر علی کی فوج پر تو نے حملے کی جسارت کی تو علی کی فوج کا پہلا سپاہی معاویہ ابن ابی سفیان ہوگا، جو اپنی جان پر کھیل کر علی کی بھی اور علی کی سلطنت کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس اتفاق کے بعد کوئی کتا یہ کہے کہ صحابہ لڑتے تھے، کوئی یہ کہے کہ ان کے آپس کے جھگڑے تھے؟ اس لیے اصحاب رسول کے حوالے سے اپنے دلوں کو صاف کرو، ان کے حوالے سے دیانتدارانہ گفتگو کیا کرو، ان بزرگوں کی کتابوں کو پڑھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس میں کئی سوالات جوابات ہیں، اگر آپ حضرات یہ کر لیں گے، کاپی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں گے تو بڑا مواد مل جائے گا۔ اب ایک دن ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ابھی آپ کو پڑھانی ہیں، کل میں کچھ پڑھا دوں گا۔ اور ساتھ ہی آخر میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں